السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ اسلامی قانون وراثت کا سبق نمبر 9 پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا سوال ہے اول کی تعریف اور حکم تحریر کریں، نیز واضح کریں کہ اول کتنے اصول میں واقع ہوتا ہے۔ جواب: اول کے لغوی معنی ظلم و زیادتی کرنے، تنگ کرنے اور بلند کرنے کے آتے ہیں۔ یعنی لغت میں اول کا مطلب ہے ظلم و زیادتی کرنا یا تنگ کرنا یا بلند کرنا۔ اول وراثت کے علم کے مطابق اس کی تعریف یہ ہے کہ اصحاب الفرائض کے حصوں کی تعداد کا اصل مسئلہ سے بڑھ جانا۔ کل والے سبق میں آپ نے پڑھا تھا مسئلہ عائلہ، جسے مسئلہ زائدہ بھی بولتے ہیں۔ ذرا آپ اپنے ذہن میں وہ رکھیں۔ اس میں آپ نے جب مسئلہ حل کیا تھا تو سب سے پہلے آپ نے ورثاء لکھے تھے، اس کے بعد آپ نے ان کے مقررہ حصے لکھے، پھر آپ نے ذو اضافہ نکالا اور اصل مسئلہ 6 نکلا۔ اب 6 میں سے جب ان کو حصے دیے تو حصوں کی تعداد بڑھ گئی۔ یعنی ورثاء میں ماں تھی، مادری بہن تھی، 2 حقیقی بہنیں تھیں۔ ماں کو 1/6 ملا تھا، مادری بہن کو 1/3 ملا تھا، 2 حقیقی بہنوں کو 2/3 ملا تھا۔ ماں کو 6 میں سے 1 حصہ ملا، مادری بہن کو 2 حصے ملے، 2 حقیقی بہنیں تھیں، انہیں 2/3 ملنا تھا، اس لیے 2 کو ڈبل کیا تو انہیں 4 ملا۔ جب آپ نے ان کی تعداد کو جمع کیا یعنی 4 2 6 6 1 7، اب اصل مسئلہ 6 ہے اور حصوں کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 7۔ اسی کو مسئلہ عائلہ بولتے ہیں اور اسی کو اول کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ جو ہے اس سے حصوں کی تعداد کا بڑھ جانا۔ تو پھر ایسی صورت میں یہ کرتے ہیں کہ اصل مسئلہ آپ نے ضرور نکالنا ہے۔ اصل مسئلہ جب آپ نے نکالا، ان کے حصے نکالے، جب آپ نے حصوں کی تعداد کو جمع کیا تو جتنے حصے بنیں گے آگے آپ مسئلہ کے آگے ایک اور پوائنٹ دیں گی جس کے اوپر آپ لکھیں گی اول، ٹھیک ہے؟ تو جتنے حصے تھے آپ اول کے آگے حصوں کی تعداد لکھ دیں۔ جیسے کل والے مسئلے میں حصوں کا مجموعہ 7 تھا تو اول لکھ کے آگے 7 لکھ دیں۔ تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے، پہلے تو آپ نے مرنے والے کی جو وراثت تھی، اس نے جو بھی پیسے وغیرہ چھوڑے تھے، آپ نے اس کو 6 حصوں میں تقسیم کیا تھا، لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان کو 7 حصوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ یعنی جتنی تعداد بنی ہے، جو مجموعہ ہے حصوں کا مجموعہ ہے، آپ نے اتنے ہی حصوں میں اسے تقسیم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی تو آپ کو سمجھ آ گئی۔ اور آگے دیکھیں حکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اول کے ساتھ فیصلہ کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے علاوہ تمام صحابہ کرام کا اس پر اتفاق ہے اور جمہور کا بھی اسی پر عمل ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اول کا وقوع۔ جن پر مسائل وراثت واقع ہوتے ہیں وہ مندرجہ ذیل 7 اصول ہیں، یہ آپ پہلے پڑھ چکی ہیں۔ یا تو اصل مسئلہ 2 پہ بنے گا یا 3 پہ بنے گا یا 4 پہ بنے گا یا 6 پہ بنے گا یا 8 پہ بنے گا یا 12 پہ یا 24 پہ۔ ان میں سے مندرجہ ذیل صرف 3 میں کبھی کبھی اول واقع ہوتا ہے، 6 12 اور 24۔ آپ نے اتنا اچھے سے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ورثاء جو ہیں، آپ کو اصل مسئلہ تو نکالنا آ گیا نا، تو اب میں باقی آگے سے آپ کو نہیں پڑھاؤں گی، وہ آپ نے خود ہی حل کرنا ہے۔ میں آپ کو ورثاء بتا دوں گی، آپ نے اپنی کاپیوں پہ لکھ لینا ہے ورثاء، پھر ان کے مقررہ حصے لکھیں، پھر ذو اضافہ نکال کے آپ اصل مسئلہ نکال لیں۔ اصل مسئلہ نکالنے کے بعد اصل مسئلہ کے نیچے ورثاء کو جتنے جتنے حصے ملے ہیں ان کو آپ جمع کریں، تو جمع کرنے سے
آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل مسئلہ کچھ اور تھا، حصوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور جتنے حصے ہیں آگے اصل مسئلہ کے ساتھ آپ ایک اور پوائنٹ دیں، وہاں آپ لکھیں اول، اور جتنے حصے ہیں اول کے آگے لکھ دیں، اور اول کے نیچے بھی وہی والے حصے لکھیں جو آپ نے اصل مسئلہ کے نیچے لکھے تھے. ٹھیک ہے، یہی اسی طریقے سے آپ نے حل کرنا ہے. وہ رسائل انشاءاللہ میں آپ کو لکھ کے بتا دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ سبق ہم 2 دنوں میں کریں گے، کیونکہ اصل یہ جو مسئلے ہیں یہ کافی زیادہ ہیں، 3 6 تقریباً 7-8 مسئلے ہیں. یہ آپ نے خود ہی حل کرنے ہیں، اور میں آپ کو انشاءاللہ وہ رسا بتا دوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. مزید اگر کسی بات کا آپ کو پتہ نہ چلے تو آپ پوچھ سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ اسلامی قانون وراثت کا سبق نمبر 9 پڑھیں گے. آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے اعداد میں نسبت. اعداد عدد کی جمع ہے. عدد کسے بولتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتی ہوں. کل ہم نے ایک مسئلہ حل کیا تھا جس میں ورثاء میں بیوی، 2 بیٹیاں، ماں اور باپ تھے. تو بیوی کو ملا تھا 1/8، بیٹیوں کو ملا تھا 2/3، ماں کو ملا تھا 1/6، باپ کو ملا تھا 1/6. تو دیکھیں جو بیوی کو 8واں حصہ ملا تھا، 8 ایک عدد ہے، 1/8 8 کو بولیں گے عدد. بیٹیوں کو 2/3 ملا تھا، اس میں 3 کیا تھا؟ عدد. ماں کو 1/6 ملا تھا، اس میں 6 کیا ہے؟ عدد. باپ کو 1/6 ملا تھا، اس میں 6 کیا ہے؟ عدد. تو اب دیکھیں یہ زیادہ ہے نا، 8 3 6 6، تو یہ بنا اعداد، یعنی عدد کی جمع اعداد ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب کسی مسئلہ میں ایک سے زیادہ صاحب فرض یعنی مقررہ حصے والے ہوں تو نسبت 4 کی مدد سے تصحیح مسئلہ کا عدد نکالا جاتا ہے. مطلب ان کا یہ ہے، کہتے ہیں کہ جب مرنے والے کے ورثاء میں ایک سے زیادہ حصہ لینے والے ہوں، جیسا کہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی اس میں 4 قسم کے ورثاء تھے، بیوی، بیٹیاں، ماں، باپ، یعنی ایک سے زیادہ ورثاء ہے نا. تو جب ایک سے زیادہ ورثاء ہوں تو تب ہم اصل مسئلہ کیسے نکالیں گے؟ میں نے آپ کو ایک طریقہ اصل مسئلہ نکالنے کا بتایا تھا پیچھے، ذو اضافقل کے ذریعے سے. اور اس کے بعد اسلامی قانون وراثت میں بھی ایک طریقہ بتایا گیا تھا جو آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا ابھی کل کے سبق میں، غالباً سبق نمبر 8 میں ہی میں نے بتایا ہے اصل مسئلہ نکالنے کا طریقہ، اصل مسئلہ کیسے معلوم کریں گے. تو 2 طریقے آپ نے پڑھ لیے اصل مسئلہ نکالنے کے. یہ تیسرا طریقہ ہے. ویسے ہم یہ بھی پڑھیں گے کیونکہ ہمارے کام آنے والا ہے یہ آگے جا کے انشاءاللہ، اور یہ ہم ضرور پڑھیں گے. ویسے امید ہے کہ آپ میں سے سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ اصل مسئلہ کیسے نکالنا ہے. اصل میں زیادہ زور اصل مسئلہ پہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ جس بندے کو اصل مسئلہ نکالنا آ جائے نا تو پوری وراثت اسے آ جاتی ہے، وراثت کا علم اسے آ جاتا ہے. تو اس لیے آپ نے یہ طریقہ بھی اچھے سے یاد کر لینا ہے. 3 طریقے آپ کو بتائے گئے ہیں، ذو اضافقل، اس کے بعد اصل مسئلہ معلوم کیسے کریں گے جو اسلامی قانون وراثت میں ہی بتایا گیا تھا، 2 گروپ بنائے گئے تھے. ٹھیک ہے، اور اب 4 نسبت 4 یعنی 4 طریقے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. یہ بھی آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے. سب سے پہلا طریقہ ہے تماثل. مطلب اس کا یہ ہے کہ 2 عدد ایک دوسرے کے مساوی مطلب برابر ہوں. مثال کے طور پہ مرنے والے کے ورثاء میں خاوند ہے اور ایک بہن ہے، بس یہ ورثاء ہے. خاوند کو 1/2 ملے گا، ایک بہن تھی، بہن کو بھی 1/2 ملے گا. تو اب دیکھیں خاوند کو بھی دوسرا حصہ مل رہا ہے، بہن کو بھی دوسرا حصہ مل رہا ہے. 2-2، ان دونوں میں نسبت کون سی ہے؟ تماثل کی، کہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں، وہ بھی 2 ہے وہ بھی 2 ہے، تو یہ دونوں برابر ہیں.
جب نسبت تماثل کی ہو دو عددوں کے درمیان تو تب اصل مسئلہ کسی پر بھی بنا لیں. کسی پر مطلب 2 پر ہی بنے گا. خامد کو 1/2 ملا تھا 2 پر بنا لے. بہن کو 1/2 ملا 2 پر بنا لے. ٹھیک ہے. جب نسبت تماثل کی ہو یعنی دونوں عدد ایک دوسرے کے برابر ہوں تو تب کیا کریں گے؟ آپ کسی بھی عدد پہ اصل مسئلہ بنا لیں. اور کوئی بھی عدد 2 ہی آ رہا ہے. خامد کو بھی 1/2 ملا تھا اور بہن کو بھی 1/2 مل رہا ہے. اس کے بعد دیکھیں تداخل. تداخل مطلب 2 عددوں میں سے ایک چھوٹا ہے دوسرا بڑا ہے. چھوٹا عدد بڑے کو پورا تقسیم کرے. مثال کے طور پہ مرنے والے کی ورثہ میں ماں ہے اور ایک مادری بھائی ہے. ماں کو 1/3 ملے گا کیونکہ اولاد نہیں تھی اور نہ ہی ایک سے زیادہ بہن بھائی تھے. ماں کو 1/3 ملا. مادری بھائی وارث ہے, اسے 1/6 ملے گا. تو دیکھیں 3 6 کو پورا تقسیم کر رہا ہے. 3 1 3 3 2 6. 3 نے 6 کو تقسیم کر دیا نا. تو جب اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو کہ 2 عدد ہو, ایک چھوٹا ہو ایک بڑا, چھوٹا بڑے کو پورا تقسیم کرے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بڑے عدد پر اصل مسئلہ بنائیں گے. جیسا کہ ماں کو 1/3 ملا تھا, مادری بھائی کو 1/6 ملا تھا. 3 6 کو پورا تقسیم کر رہا تھا تو اس لیے کیا کریں گے؟ بڑے عدد پہ, یعنی بڑا عدد 6 ہے نا اس میں, تو 6 پہ اصل مسئلہ بنا لیا جائے گا. اس کے بعد دیکھیں توافق. توافق مطلب 2 عدد ہوں, ایک چھوٹا ہو اور دوسرا بڑا ہو. چھوٹا عدد بڑے کو پورا تقسیم نہ کرے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر یہ کریں گے کہ ایک کے وفق کو دوسرے کے کل سے ضرب دیں گے. اگر نسبت توافق کی ہو مطلب 2 عدد تھے, ایک چھوٹا دوسرا بڑا, چھوٹا بڑے کو پورا تقسیم نہیں کر رہا تھا تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک کے وفق کو دوسرے کے کل سے ضرب دینی ہے. مثال کے طور پہ مرنے والے کے ورثاء میں خامد ہے, ماں ہے, 3 بیٹے ہیں اور بیٹی ہے. تو خامد کو 1/4 ملے گا. خامد کو کیا ملے گا؟ 1/4 کیونکہ اولاد ہے. ماں کو 1/6 ملے گا. باقی جتنا بچے گا وہ بچوں میں تقسیم کیا جائے گا. بہرحال ابھی ہم نے 1/4 اور 1/6 کو دیکھنا ہے. دیکھیں 4 جو ہے یہ 6 کو پورا تقسیم نہیں کر رہا. 4 جو ہے یہ 6 کو پورا تقسیم نہیں کر رہا. ایک چھوٹا عدد ہے دوسرا بڑا عدد ہے. چھوٹا بڑے عدد کو پورا تقسیم نہیں کر رہا تو اب ہم کیا کریں گے؟ ایک کے وفق کو دوسرے کے کل سے ضرب دیں گے. 4 کا وفق کیا ہے؟ 2. 2 کو آپ 6 سے ضرب دیں اور 6 کا وفق ہے 3, یا پھر 3 کو 4 سے ضرب دیں تو حاصل ضرب 12 ہی آتا ہے. یعنی 2 کو 6 سے ضرب دیں. جب آپ 2 کو 6 سے ضرب دیں گی یا 3 کو 4 سے ضرب دیں گی تو اصل مسئلہ کیا آیا؟ 12. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے نسبت تباین. نسبت تباین مطلب 2 عددوں میں سے چھوٹا عدد بڑے کو تقسیم نہ کر سکے اور نہ ہی تیسرا عدد دونوں کو تقسیم کرے تو اسے نسبت تباین کہتے ہیں. ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ اگر نسبت تباین ہو تو ایک کے کل کو دوسرے کے کل میں ضرب دی جائے گی اور حاصل ضرب پر مسئلہ بنایا جائے گا. مثال کے طور پہ مرنے والے کے ورثاء میں خاوند ہے, خاوند کو 1/2 ملے گا. ماں ہے, ماں کو 1/3 ملے گا. اب دیکھیں 2 3 کو پورا تقسیم نہیں کر رہا اور نہ ہی کوئی ایسا ہم اندر کوئی عدد لا سکتے ہیں جو ان دونوں کو تقسیم کرے. اس لیے آپ ایسے کریں گی کہ ایک کے کل کو دوسرے کے کل سے ضرب دیں. 2 کو 3 سے ضرب دیں یا 3 کو 2 سے ضرب دیں. حاصل ضرب 6 ہی آتا ہے
اور اصل مسالہ 6 پہ بنایا جائے گا. آج کا ہمارا جو سبق تھا یہ بہت ہی زیادہ آسان تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اصل مسئلہ نکالنا آ گیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ 3 طریقے پڑھ لیے اصل مسئلہ نکالنے کے، اور یہ طریقہ بھی آسان ہے. بہرحال آپ تینوں طریقے اچھے سے یاد کریں تاکہ کبھی بھی آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو. ایک کے ذریعے سے مسئلہ آپ کو نہ نکالنا آئے تو دوسرے کے ذریعے سے نکال لیں، دوسرے کے ذریعے سے نہ نکالنا ہے تو تیسرے کے ذریعے سے نکال لیں. آج کا جو سبق تھا اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. انہوں نے 4 طریقے بتائے تھے، ایک نسبت تماثل، ایک نسبت تداخل، ایک نسبت توافق، ایک نسبت تباین. تو تماثل میں یہ تھا کہ جو مرنے والے کے ورثاء ہیں ان کو جو حصے مل رہے ہیں نا، تو تمام کو تقریباً برابر مل رہے ہیں. جیسا کہ بہن کو بھی 1/2 مل رہا تھا، شوہر کو بھی 1/2 مل رہا تھا. تو اس میں آپ کیا کریں گے، ایک عدد پہ اصل مسئلہ بنا لیں گی. اور تداخل میں یہ تھا کہ 2 عدد تھے، ایک چھوٹا تھا دوسرا بڑا تھا، چھوٹا عدد بڑے کو پورا تقسیم کرے، تو پھر یہ نسبت تداخل ہے. تو اس میں بڑے عدد پر مسئلہ بنائیں گے. اور تیسرا تھا توافق. توافق میں یہ تھا 2 عدد تھے، ایک چھوٹا دوسرا بڑا، چھوٹا بڑے کو پورا تقسیم نہیں کر رہا تھا بلکہ تیسرا کوئی عدد لانا پڑا جس نے تقسیم کیا. تو جب ہم تیسرا عدد لے کے آئے تو اس میں ہم نے یہ کیا کہ ایک کے وفق کو دوسرے کے کل سے ضرب دی، ٹھیک ہے. اور چوتھا تھا تباین. تباین میں یہ تھا کہ 2 عدد تھے، ایک چھوٹا دوسرا بڑا، چھوٹا بڑے کو بھی پورا تقسیم نہیں کر رہا تھا اور کوئی تیسرا عدد بھی آ کے ان کو تقسیم نہیں کر رہا تھا. تو اس صورت میں ہم نے یہ کیا تھا کہ ایک کے کل کو دوسرے کے کل سے ضرب دی تھی. ٹھیک ہے، آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے.